بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج بھی ہم انشاءاللہ العزیز درود شریف کی موٹیویشنل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کچھ ایسی باتیں جو درود شریف سے ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ ہیں، سمجھ لیں کہ راز ہیں، کیونکہ جب بندہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ درود شریف کوئی عام ورد نہیں بلکہ عطا ہے، تو اس کی پوری روح کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ درود شریف محض زبان کی حرکت نہیں، یہ وہ نور ہے جو عطا کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، چن کر بخشا جاتا ہے۔ ہر شخص درود نہیں پڑھ پاتا، اور جو پڑھ لیتا ہے وہ بھی ہر وقت اس کے اصل ذوق تک نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ درود کا مل جانا اور درود کا عطا ہو جانا یہ دونوں الگ درجے ہیں۔ عطا وہ نعمت ہے جو اللہ خود اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، بغیر مانگے، بغیر سوال کے، صرف اس لیے کہ اس بندے کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک سچا چراغ جل رہا ہوتا ہے۔ درود شریف اس دل پر نازل ہوتا ہے جو عاجزی جانتا ہو، جو ٹوٹنا جانتا ہو، جو شکوہ چھوڑ چکا ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم درود پڑھتے ہیں مگر دل کو سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ ابھی درود زبان پر ہے، روح پر نہیں ہے۔ جب درود عطا ہوتا ہے تو بندہ خود محسوس کرتا ہے کہ اب میں نہیں پڑھ رہا، مجھ سے پڑھوایا جا رہا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی مرضی ختم ہو جاتی ہے اور مشیت الہی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایسے بندے کے دن بھی درود ہوتے ہیں اور راتیں بھی، اس کی خاموشی بھی درود بن جاتی ہے اور اس کا صبر بھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا کہ مصیبتوں میں کچھ لوگوں کے دل خود بخود درود کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس بندے کو درود کی دولت عطا فرما رہا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے نا تو پہلے اس کے دل میں درود ڈال دیتا ہے۔ درود بندے اور اللہ کے درمیان وہ پردہ بن جاتا ہے جس کے پیچھے رحمتیں اترتی ہیں اور آزمائشیں نرم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اولیاء فرماتے ہیں کہ جب دعائیں بند ہو جائیں تو درود شروع ہو جاتا ہے، اور جب درود شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ دروازہ کھلنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود عطا ہونا دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بلاوا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ انجانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے لگتا ہے۔ نہ اس نے کوئی خاص ورد مانگا ہوتا ہے، نہ کسی کرامت کی خواہش ہوتی ہے، بس دل میں ایک بے نام سی محبت جاگتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان پر درود خود چلنے لگتا ہے۔ اور یہ کیفیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس بندے پر ہے، اور جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑ جائے اس کا مقدر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ درود شریف عطا ہونے کے بعد بندے کی زندگی کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ وہ گناہ سے ویسے نہیں ڈرتا جیسے پہلے ڈرتا تھا، بلکہ اب گناہ اسے بھاری لگنے لگتا ہے۔ اس کی سوچ میں نرمی آ جاتی ہے، لہجے میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور دل میں عجیب سی پاکیزگی اترنے لگتی ہے۔ یہ سب کسی مجاہدے کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ درود کی عطا کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ درود انسان کو خود سے نکال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں داخل کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ درود عطا ہونے کے بعد آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ معنی بدل جاتے ہیں۔ پہلے آزمائش سزا لگتی تھی، اب تربیت لگتی ہے۔ پہلے صبر مشکل لگتا تھا، اب صبر میں لذت آتی ہے۔ پہلے شکوہ زبان پر تھا، اب شکر دل میں اتر جاتا ہے، اور یہ وہ تبدیلی ہے جو صرف درود کی صحبت سے آتی ہے۔ اس لیے اہل دل کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں کچھ بدلنا ہو تو حالات نہیں، نسبت بدلو، اور نسبت درود سے بنتی ہے۔ اب درود شریف عطا ہونا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے اٹھانا چاہتا ہے۔ قیامت کے دن سب رشتے ختم ہو جائیں گے، مگر درود کا رشتہ وہ باقی رہے گا۔
جو یہاں درود سے جڑا وہ وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان میں آ جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والے کو موت کا خوف نہیں ستاتا، کیونکہ اس کے دل میں ایک امید جاگ چکی ہوتی ہے کہ میرا سلام وہاں پہچانا جائے گا۔ یہ راستہ شور کا نہیں، خاموشی کا ہے۔ یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ کبھی ایک درود آنسوؤں کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو ہزاروں بے دھیان درودوں پر بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ عطا وہیں ہوتی ہے جہاں دل حاضر ہو، اور جب دل حاضر ہو جائے تو درود خود بولنے لگتا ہے، سانسوں میں بس جاتا ہے اور بندہ خود درود بننے لگتا ہے۔ آخر میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج آپ کی زندگی میں درود خود بخود بڑھ رہا ہے، اور اگر دل بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہو رہا ہے، اگر تنہائی میں درود سہارا بن رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ محنت نہیں، یہ تو عطا ہے، اور عطا چھین لی جائے تو نہیں ملتی، سنبھال لی جائے تو نسلوں تک چلتی ہے۔ آئیے ہم اس عطا کو سنبھالیں اور اس عطا کو تا حیات بلکہ تا قیامت جاری رکھنے کے لیے اللہ پاک سے دعا بھی کریں، اور درود شریف کو دل کی گہرائیوں سے، توجہ سے، محبت سے پڑھیں۔ اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام کے طور پر حاصل ہونے والا سب سے حسین تحفہ درود شریف ہے۔ اس کو اپنائیے، اس کو بہت محبت سے پڑھیے، بہت ادب توجہ سے پڑھیے، کیفیت خود بخود بن جائے گی۔ بس سوچئے اور محسوس کیجئے کہ جب میں درود شریف پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو میرے سامنے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، میں درود پڑھ رہی ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے درود شریف سن رہے ہیں، اور میرے دل میں ایک حسین سا نور اتر رہا ہے، ایک نور کی بارش ہے جو مجھ پر برس رہی ہے۔ اللہ پاک خوش ہو رہا ہے کیونکہ میں اس کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو درود شریف محبت والا، توجہ والا، ادب والا، پڑھنے والا بنائے اور قبول و مقبول فرمائے، کیونکہ ہر حالت میں قبول ہے درود شریف۔ بس ہماری محبت اور توجہ ہمیں عطاؤں کی بارش سے مزید نوازے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔